یار میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں 6 اور 7 مئی کی رات کو جب بھارت نے پاکستان کے اوپر میزائل داغے ہیں نا پنجاب کے اندر بہاولپور مرید کی آزاد کشمیر کے ایریاز کے اندر، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا میڈیا آدھے گھنٹے کے بعد یہ کہنا شروع ہو گیا جب کہ انڈیا کے ایک فائٹر جیٹ گر گیا ہے، اس کے بعد 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تھا کہ یار اتنی کتے والی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس رافیل ہے یار، رافیل پھر بھی بہت بڑا ایک فائٹر جیٹ ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہے۔ مجھے تھا کہ یار چاہے جتنا بھی کوئی نکمے سے نکما ملک ہو، نکمی سے نکمی ایئر فورس ہو، وہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی ذلیل تو نہیں ہوگی۔ واقعی بھائی وہ تو ذلیل ہو گئے ہیں، اتنی بے عزتی، یقین کرو یار یہ کچھ سوچ نہیں سکتا۔ مطلب دنیا کی تاریخ میں اگر آپ کے پاس اتنے زبردست قسم کے فائٹر جیٹس ہیں یار، اس کے باوجود آپ کی ٹریننگ کا لیول کیا ہے، ان پائلٹس کی تربیت کا لیول کیا ہے، یا ان کے اندر دل گردہ یا ان کی وار سٹریٹجی اتنی کمزور۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ پاکستانی میڈیا بھی نا ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ عوام جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو اور ان کا حوصلہ بنا رہے، کہ جنگ کے اندر یہ وار ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب گھنٹے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس آئی ہے نا، احمد شریف چودھری نے جب یہ بولا نا کہ ہم نے فائٹر جیٹس گرائے ہیں، اس کے بعد مجھے 50% بلیو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید 1 یا 2 انڈیا کے فائٹر جیٹس گرے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز انڈیا والی سائٹ سے آنی شروع ہو گئی تھی، انڈین پنجاب سے بٹھنڈا سے ایک ویڈیوز آئی ہے جہاں پر پیچھے جہاز جل رہا ہوتا ہے اور انڈین آرمی نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، عام لوگوں کو آگے جانے نہیں دے رہے ہوتے۔ اس طرح مطلب سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا کے مختلف علاقوں سے فائٹر جیٹس گرنے کی ویڈیوز آ رہی تھی، لیکن انڈین آرمی نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرے دن انڈیا کے اندر جب ان کی ملٹری کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر جو انڈین ایئر مارشل ہیں اے کے بھارتی ان کا نام ہے، ان سے جب یہ کویسچن کیا گیا نا، پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ رافیل گرے ہیں، اس کے علاوہ 5 انڈیا کے فائٹر جیٹس گرے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس نے جب یہ ایک تریخی ورڈز بولے ہیں نا، لاسز آر دا پارٹ آف کامبیٹ، کہ جو نقصان ہے نا وہ جنگ کا حصہ ہے، مطلب یہ تھا کہ انڈیا مان چکا تھا اس ٹائم تک۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ ہیڈ لائن بن گئی کہ انڈیا کے فائٹر جیٹ گرے ہیں، الجزیرہ، CNN، BBC، جتنا بھی مطلب انٹرنیشنل میڈیا، ایون کہ جو فرانس کا میڈیا، اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا کے اندر رافیل گرے ہیں۔ سو انڈیا کی گجب بیجتی اس ٹائم سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خیر پھر بھی انڈین جنتا، گودی میڈیا اس بات کو نہیں مان رہا تھا، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ انڈیا کے جو چیف ڈیفنس آف سٹاف ہے نا، انل چوہان کا جو انٹرویو ہوا ہے نا ریسنٹلی بلومبرگ کے ساتھ، امریکہ کا ایک بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے، جب انل چوہان سے یہی سوال کیا گیا ہے نا کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ انڈیا کے 6 فائٹر جیٹ گرے ہیں، انل چوہان نے بھی آگے سے یہ کہا کہ ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے کہ ہمارے 5 گرے ہیں، 6 گرے ہیں، لیکن ہمارا نقصان ہوا ہے، پاکستان نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہم اس بات کو لے کر پریشان ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی چنتا کا کارن ہے کہ آخر ہمارے فائٹر جیٹس گرے کیسے، ہم اس کی وجوہات ڈھونڈ رہے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کی رات کو ان کا کہنا تھا کہ شروع میں ہی ہمارے فائٹر جیٹس گر گئے تھے، مطلب اگلے 5-6 منٹس میں ہمارے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ گر گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹریٹجی، جو ہماری ایئر فورس نے اسٹریٹجی بنائی تھی نا، وہ بہت غلط بنائی تھی، ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر ان کا خود ماننا ہے کہ ہم نے اس کے بعد 10 مئی کو جا کر اپنی دوبارہ پیٹرولنگ شروع کی ہے۔ اس ٹائم تک انڈیا اتنا ڈر گیا تھا 7 اور 8 مئی کی رات کو، جب پاکستان نے رافیل کو ٹھوکا ہے، MiG 29 کو ٹھوکا ہے، میراج 2000 گرا ہے، تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس اتنی بزدل ہو گئی تھی، اتنے یہ لوگ ڈر گیا تھے کہ انہوں نے پیٹرولنگ تک یہ جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرون کا سہارا لیا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8، 9 اور 10 مئی کو پاکستان میں ڈرونز انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ آئے تھے، کیونکہ یہ اس ٹائم تک جو انڈیا کی ایئر فورس ہے نا وہ اپنی ہار مان چکی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا، انڈین ایئر فورس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ایئر سپرمیسی جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان اس ٹائم فضا کا راجہ بن چکا ہے۔ یہ تو انڈین گودی میڈیا ہے اور انڈین جنتا ہے جو ساری زندگی انہوں نے بالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں کہ مارو جی پاکستان کو، گھس کے مارو۔ اب انڈین ایئر فورس کو تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چیز کیا ہے۔ اب جو پڑھا لکھا انڈینز ہے یا جو بندہ اندھ بھگت نہیں ہے، گودی میڈیا کو نہیں سنتا، وہ تو مان چکا ہے، بلکہ اس ٹائم گودی میڈیا بھی اس بات کو مان چکا ہے، کیونکہ اب ان کی جو ایئر فورس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں مار پڑی ہے، پاکستان نے ہمیں ٹھوکا ہے، پاکستان کی ایئر سپرمیسی ہو چکی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اب جا کر وہ اب انہیں غصہ آ رہا ہے مودی کے اوپر، رافیل بنانے والی کمپنی کے اوپر، BJP کے اوپر، کہ آپ نے تو گھس کے مارنا تھا، ابھی POK لینا تھا، آپ نے تو آتنکوادیوں کا صفایا کرنا، یہ کیا الٹا مار آپ کو پڑ گئی۔ سو آپریشن سندور پوری طرح تندور میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ دل ہی دل میں نا اب شرمندگی بھی ہو رہی ہے پاکستان ایئر فورس سے، پاکستانی میڈیا سے، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں یار یہ نا ایک کہانی سیٹ کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بنا رہے ہیں، یہ ایک وار ٹیکٹکس ہوتے ہیں ہمیں مطمئن خوش کرنے کے لیے، ایسے نہیں ہوا ہوگا، اتنا انڈیا ذلیل نہیں ہوگا، مطلب انڈیا کے 5-6 فائٹر جیٹ گر جانے، مطلب مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ تو بھائی سچ میں ایسا ہو گیا ہے۔
اب وہ جب انڈین ایئر فورس مان رہی ہے، ان کے ایئر مارشل مان رہے ہیں، جو ان کا چیف آف ڈیفینس اسٹاف مان رہا ہے، تو اب اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟